میری شادی سہیل سے ہوئی تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا اور ہمدرد شوہر تھا۔ شادی کے ایک ہفتے میں ہی اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کر دیا تھا۔ یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ سہیل کے سنگ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ سہیل کو آفس سے 2 ہفتوں کی ہی چھٹیاں ملی تھی۔ ایک ہفتہ شادی کی تقریبات میں گزر گیا اور دوسرا ہفتہ تو پتہ ہی نہیں چلا اور گزر گیا۔ کل سے سہیل کو آفس بھی جانا تھا، اس لیے انہوں نے بولا، اقرا چلو میں آپ کو مارکیٹ لے چلتا ہوں، جس چیز کی ضرورت ہو وہ لے لینا۔ اور میں بھی خوشی تیار ہو گئی کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں اور سہیل نے ساری چیزیں لے لی اور سہیل نے کہا کہ ہم کسی ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر چلتے ہیں۔ ہم نے کھانا کھایا اور واپسی پر کافی لیٹ ہو چکے تھے۔ ہم اپنی گاڑی تک جانے لگے تو ایک کافی تیز رفتار سے ہمارے پاس سے ایک وین گزری تو میرا اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور جلدی گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ سہیل بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے، کیا بات ہے اقرا، تم وین کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی تھی؟ میری چوری پکڑی گئی تھی اور میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں سہیل، ایسا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سہیل کو میرا جواب مطمئن نہیں کر سکا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ تیز رفتار چیزیں دیکھ کر میں ڈر جاتی ہوں اور تیز رفتار سے مجھے بہت خوف آتا ہے۔ سہیل میری بات سن کر پرسکون ہو چکے تھے، کیونکہ جو سچ تھا وہ شاید میں کسی کو بتا نہیں سکتی۔ وہ میری زندگی کا بہت بھیانک راز تھا۔ رات کو ہم لوگ گھر پہنچے تو میرے ساس اور نند نے عدالت لگائی ہوئی تھی۔ میری ساس بولی، ڈرتی تھی کہ شادی کے بعد تم ہمارے ہاتھوں سے نکل جاؤ گے، اپنی کنواری اور یتیم بہن کو بھی فراموش کر دو۔ کیا ہو جاتا اگر اپنی اس یتیم بہن کو بھی ساتھ لے جاتے تو؟ مجھے اپنے ساس کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ بھلا میاں بیوی کے درمیان تیسرے کا کیا کام؟ سہیل بولا، امی میں تو لے جاتا، لیکن اقرا نے منع کر دیا تھا کہ اس کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بک بک ہو کر سہیل کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میری ساس بولی، ہاں بہو تو ہوتی ہی ایسی ہے، لیکن تمہیں تو اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ سہیل جلدی سے بولا، جی اماں، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ ساس اور نند کے چہرے پر میرے لیے بیزاری بھی، اس لیے میں وہاں مزید رک نہیں سکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو یہ توقع ہی نہیں کر سکتی تھی کہ سہیل خود کو بچانے کے لیے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں۔ واللہ تھوڑی دیر بعد سہیل کمرے میں آ کر پوچھنے لگے کہ آپ رو کیوں رہی ہو؟ میں بولی، سہیل، میں آپ سے اس قسم کی حرکت کی امید نہیں کر سکتی۔ آپ نے کس طرح جھوٹ بولا کہ مجھے آنٹی کی نظروں میں گرا دیا؟ میری بات سن کر سہیل رونے لگ گئے اور مجھے بولے، ارے پگلی، اس بات پر کیوں رو رہی ہو؟ دراصل میری بہن اور ماں کا واحد سہارا ہوں، وہ کسی کے ساتھ شراکت داری کے طور پر قبول نہیں کر سکتی۔ اور میں یہ کہہ دیتا کہ میں خود اقرا کو لے کر گیا تھا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا۔ میں نے گھر میں امن قائم رکھنے کے لیے تمہارا نام لیا ہے، تم ذرا سی بات پر کیوں اداس ہوتی ہو؟ مجھے سہیل کی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ جو بھی تھا، اس کو مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سہیل نے مجھ پر ہی الزام دھر دیا؟ خیر، سہیل نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کی دوسری اچھائیاں یاد کر کے معاف کر دیا۔ اب اتنی بھی کمزور نہیں تھی کہ ایک ہی بات کو لے کر روتی بیٹھی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس دن کے بعد ساس اور نند مجھ سے کینچی سی بننے لگی تھی۔ میں
ही इनको मनाने के लिए इनके आगे पीछे घुमा फिरी रही थी। मैं ना समझी, मैं इनको देखने लगी क्योंकि मैंने तो जवेरा पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। वो बोली, क्या तुमने नहीं कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई गैर मर्द घर में तांग जांग कर रहा है? मैं तुम समझी के इन्होंने कहा। मैं बोली, अम्मी मेरी बात का वो तलब नहीं था। मेरे मुंह से अभी ये निकलनी ही थी कि सुहेल ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बोले, तुमने ऐसे अल्फाज अदा ही क्यों किए कि बाद में सफाया देनी पड़े। मैं मुंह पर हाथ रख कर बेयकीनी में अपने शोहर की जानिब देखने रही थी। किस तरह घर वालों के सामने मुझे मारा है। मैं भागती हुई अपने कमरे में चली गई। यूं ही दिन में से रात हो गई। रोते रोते रात को 11 बजे के बाद सुहेल कमरे में आए और मेरे पास बैठ गए और मेरे चेहरे से आंसू साफ करने लगे थे और दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफी लगे और मुझसे कहने लगे कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की हो, तुम कभी भी किसी पर बेहुदा बात नहीं कर सकती, मगर मैं मजबूर था। अम्मी के मुंह पर तो ये नहीं कह सकता था कि आप झूठ कह रही हैं और मेरी बीवी सच कह रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए हमारा इंतज़ार करें।